جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ خواب بنیادی طور پہ کہتے ہیں کہ جو دن کو معاملات ہوتے ہیں وہی رات کو بندہ دیکھتا ہے, کوئی اس طرح کی بات بھی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبلہ غالی صاحب, خوابوں کا جو آغاز ہے ریٹن فارم میں ہمیں پہلی دفعہ 5000 سال پہلے میسوپوٹیمیا کی جو تہذیب ملی ہے اس میں کچھ کلے کے جو ٹیبلٹس ملے ہیں اس کے اوپر نہ صرف خواب لکھے ملے ہیں بلکہ خوابوں کی امیجز بھی اس کے اوپر ملی ہیں اور اس کی تصاویر بھی دستیاب ہیں, اور اگر آپ یونان میں جائیں تو وہاں پر اویلیبل ہیں, دیکھی جا سکتی ہیں اور نیٹ پہ بھی پڑی ہوئی ہیں. رومن اور یونانی جو تھے وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے افراد مر جاتے ہیں ان کی روحیں جو ہیں ان کی وجہ سے خواب آتے ہیں اور خوابوں میں ہم ان سے ملتے ہیں. تو یوں دیکھا جائے تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے, یہ پس منظر ہے, وہ بہت پرانا ہے انسان کے ساتھ خواب کا. بلکہ کہتے ہیں جب سے انسان دنیا میں آیا ہے اس وقت سے خواب شروع ہو گئے. تو میں تو خوابوں کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے تو اپنے مولا کی جو ولادت ہے, مولا حسین علیہ السلام کی ولادت, وہ مجھے آتی ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, پیارے چچا حضرت عباس کی جو زوجہ محترمہ ہے, اہلیہ ہیں, جو ان کی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ, وہ اپنا ایک خواب لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ, میں نے ایک رات عجیب خواب دیکھا, پریشان ہو گئی ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ نکل کر آپ کے جسم سے میری جھولی میں آ گیا ہے, میری گود میں آ گرا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, عام دیکھا جائے تو یہ خواب مطلب اس میں ایک خوف کی کیفیت ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی کہ میری بیٹی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر ایک بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں کھیلے گا, تم ان کی پرورش کرو گے. اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت باسعادت نظر آتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں 6 سچے خواب نظر آتے ہیں, جن میں سے 4 خواب سورہ یوسف میں, ایک سورہ الصافات میں اور ایک سورہ الفتح میں ہے. اس میں 2 خواب, ایک قیدی کا اور ایک امیر مصر کا چھوڑ کے باقی 4 جو ہے وہ پیغمبر, جن کی ہمارے جو مذہبی رہنما ہے, ہمارے جو علماء بیٹھے ہیں وہ تشریح فرما دیں گے اس کی. حضرت شرف الدین بصیری بہت بڑا ایک نام قصیدہ بردہ شریف, سبحان اللہ, ان کا خواب مجھے یاد آ گیا کہ جب وہ اپنا لکھ رہے تھے قصیدہ, تو جب انہوں نے ایک مصرع لکھا وَبَلَّغَ الْعِلْمُ قَيَّ أَنَّ بَشَرَ, تو اس کے بعد ان کے اوپر فالج گر گیا. فالج اتنا شدید تھا کہ ان سے قلم نہیں اٹھایا جا رہا تھا, اور وہ اسی پریشانی کے عالم میں جب نیند میں گئے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں, اور آپ نے پہلے ان کا حال چال پوچھا اور پھر ان سے کہا کیا ہوا, تو کہنے لگے ایک مصرع لکھا ہے اور اس کے بعد قلم نہیں اٹھ رہا اور مصرع نہیں ہو رہا پورا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ یہ لکھو وَأَنَّ خَيْرُ خَلْقُ اللَّهِ قَلَهِمْ, اور اس کے بعد اپنی جو چادر مبارک تھی وہ آپ کے اس بازو اور اس ہاتھ کے اوپر ڈال دی. جب آپ کی آنکھ کھلی تو نہ صرف وہ فالج ختم ہو چکا تھا بلکہ قصیدہ بردہ شریف تیار ہو چکا تھا. بردہ چونکہ چادر کو کہتے ہیں تو اس کا نام ہی قصیدہ بردہ ہو. تو یہ بھی خواب کی ایک بہت بڑی, یہ تو آپ نے بڑا ایمان افروز آج اشارہ کر دیا. امام ابن سیرین کی جو تعبیر الرؤیا ہے اس کو, اور جو علامہ عبدالغنی نابلسی کی کتاب ہے تعمیر الانام فی تعبیر المنام, یہ 2 کتابیں جو ہیں یہ پوری دنیا میں نے دیکھا جہاں جہاں بھی خواب اور ڈریم کے اوپر, کیونکہ میں نے بھی اپنی جو کتابیں تینوں لکھی ہیں اس میں پورا چیپٹر ہے خواب کا. تو جب وہ لکھ رہا تھا میں نے جب تمام پڑھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ان 2 کتابوں کے اوپر آج تک کوئی کتاب لکھ نہیں پایا. یہ زبردست کتاب ہے. اس کے بہت سالوں کے بعد پھر 1899 میں ہمیں ایک اور بڑی کتاب نظر آتی ہے سگمنڈ فرائڈ کی, جو فادر آف سائیکالوجی تھا, انٹرپریٹیشن آف ڈریم. جو آپ نے سوال کیا اس سے پہلے میں تھوڑے سے فیکٹس بتا دوں. اوسطاً جو ہے ایک شخص زندگی میں 6 سال خواب دیکھتا ہے, 6 ایئرز ایک نارمل شخص. دنیا میں ہر شخص خواب دیکھتا ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی زیرو ہو اور خواب نہ دیکھے. ویسے ہے, میں مولانا مودودی نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ مجھے کبھی خواب نہیں آیا. جی میں اس کو وجہ بتا دیتا ہوں. دنیا پوری میں 60% لوگ ایسے ہیں جن کو اپنا خواب 100% بھول جاتا ہے, یعنی ان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے. 60%. صرف 40% لوگ ہیں جو اپنا خواب بتا سکتے ہیں یا ان کو تھوڑا بہت 60% کو بھول جاتا ہے, سلیٹ صاف ہو جاتی ہے. جی ہاں, دنیا میں ہر شخص ایک رات میں 4 سے 6 خواب دیکھتا ہے, یہ بھی آپ کو ڈیلی, اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے. ایک اور بھی نہیں ہوتا کہ مثلا شدید آدمی تھکن میں ہے تو جب وہ سوتا ہے تو اس کو خواب شاب کوئی یاد نہیں آتے بھی ہوں گے اگر تو, یعنی تھکن میں چونکہ نیند بہت ہی زیادہ گہری ہو جاتی ہے تو پھر میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں. تو جو 5 منٹ جب آپ خواب دیکھتے ہیں کوئی بھی, تو اس خواب کے 5 منٹ کے اندر 50% حصہ اس کا بھول جاتا ہے انسان کو, اور 10 منٹ کے بعد 90% حصہ آپ کو بھول جاتا ہے.
یعنی جو خواب میں اور آپ اٹھ کر صبح بتاتے ہیں وہ صرف 10% آف دا ٹوٹل خواب ہوتا ہے. وہ بھی اگر 10% یاد رہ جائے تو، ورنہ باقی سارے کے سارے بھول جاتے ہیں. اور 95% خواب انسان اپنی زندگی میں ویسے ہی بھول جاتا ہے، یعنی اس کے پاس صلاحیت نہیں اس کو رکھنے کی. یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ عام طور پر REM سلیپ سے ہم کہتے ہیں، ریپڈ آئی موومنٹ. یہ بڑی اہم بات ہے. جب آپ سوتے ہیں تو آپ کو 90 سے 120 منٹ لگتے ہیں REM میں جانے میں. جب آپ REM میں جاتے ہیں تو REM جو ہوتا ہے وہ 15 منٹ کا، 30 منٹ کا، 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا اور میکسیمم 8 گھنٹے کا ہو سکتا ہے. یعنی اس طرح سے انسان اپنی زندگی میں 6 REM گزارتا ہے اپنی نیند کے. جو ریپڈ آئی موومنٹ ہے اس کا پتہ کیسے چلا؟ نیند کے دوران جو اشخاص تھے اس کو EEM یا اس کے ساتھ مشین لگا دے گی تو خوابوں کو اور آپ کے دماغ کی موومنٹ کو دیکھتی ہے. تو دیکھا گیا کہ نیند کے دوران جب آپ ریلیکس ہوئے پہلی دوسری سٹیج پہ تو اس وقت تو آپ کا باڈی ریلیکس رہا، لیکن جب چوتھی سٹیج پر پہنچے ہیں تو آپ کا ایڈرینلین جو تھا وہ بڑھ گیا، آپ کا بلڈ پریشر بڑھ گیا، آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی، جہاں سے پتہ چلا کہ شخص خواب دیکھ رہا ہے. اب ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں جہاں پر آپ جو خواب دیکھتے ہیں اس کے امیجز جو ہیں وہ سکرین پر آ جاتے ہیں. جو آپ نے سوال کیا بڑا مزیدار، اس کی میں آپ کو بتاؤں. امیجز تو آ جاتے لیکن یہ تو نہیں بتا سکتے اس نے خواب کیا دیکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں 12% لوگ ہیں جو صرف اور صرف بلیک اینڈ وائٹ میں خواب دیکھتے ہیں، وہ کلر میں دیکھ نہیں سکتے جی. اچھا. اور جو باقی کلر میں دیکھتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ اس کا تو صرف اور صرف 10% اس کو یاد ہے یا وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کے امیجز آتے ہیں جس سے صرف اندازہ لگایا جاتا ہے. اسی وجہ سے آج تک خوابوں کے اوپر 100% اتھارٹی سے بات نہیں کی جا سکتی. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو 3 باتیں بتانی ہے بہت دلچسپ. ایک بزرگ تھے خواجہ کرامت حسین دربار اللہ گجرانوالے. جی. مجھے خواب میں آئے اور میں نے دیکھا کہ وہ انہوں نے پہنا ہوا ہے، وہ کیا کفن سارا پہنا ہوا ہے. تو میں نے کہا حضرت صاحب یہ کیا؟ اس سے کوئی 6 ماہ پہلے یا 4 ماہ پہلے لاہور میں میری ملاقات ہوئی تھی ان سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار وقت بڑا تھوڑا رہ گیا، آپ کبھی ہمیں ملتے ہی نہیں، ملا کریں، ہمارا وقت بڑا قریب ہے، بس کچھ ہی عرصہ رہ گیا. تو میں نے اپنے ساتھ دوست تھا اس کو کہا، میں کہا پیر صاحب ڈرا رہے مریدان ہوں کہ بھئی جلدی نذرانہ دو، میں تو جا رہا ہوں. میاں جمیلہ بشرپوری رحمۃ اللہ علیہ مجھے ملنے آئے، میں وکالت کرتا ہوں اس زمانے میں. انہوں نے میں نے انہیں کہا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے رات کو خواجہ کرامت صاحب کا. انہوں نے کہا خواب آپ کا سچا ہے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ تو دفن بھی ہو گئے کل. دوسری 95 میں مدینہ منورہ میں تھا. میں نے خواب دیکھا کہ حافظ محمد افضل فقیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر تھے چک دیدو والے، وہ ان کا انتقال ہو گیا. میں کیا حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا؟ وہ تو جسے بلے تھے فلاں. بس خواب یعنی یہ میں دیکھا، دوستوں سے بات بھی کی. میں کوئی 3-4 بعد لاہور آیا تو پتہ چلا حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا. یعنی یہ اس طرح کے بعض خواب جو ہوتے ہیں وہ بالکل سچے بھی ہوتے ہیں. جی میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ دنیا میں 3 خوابوں کی قسمیں بتائی گئی ہیں جو ماہرین نے جن پر تجربہ کر کے ایکسپیریمنٹس کر کے ہمیں بتایا ہے. جو پہلی قسم ہے دیٹ از کالڈ ہاؤس کیپنگ ڈریمز. ہاؤس کیپنگ ڈریمز سائیکو انالیسس تھیوری ہے جو سگمنڈ فرائیڈ کی. وہ یہ کہتی ہے کہ جو آپ کے ناپسندیدہ ہوتے ہیں خواب، جو آپ کی برننگ ڈیزائرز ہوتی ہیں، انفلفل وشز ہوتی ہیں، جو آپ کی آرزویں امنگیں ہوتی ہیں، آپ ان کو خواب میں دیکھتے ہیں جو آپ کو سٹریس دیتی ہیں، تاکہ وہ جب سٹریس آپ کو کم ہو تو خواب آپ کی مدد کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 گارڈ بٹھائے ہوئے ہیں جو لاشعور سے ناپسندیدہ چیزوں کو پسندیدہ ہونے کے لیے یا اس کو دکھانے کے لیے شعور میں نہیں آنے دیتی. یہ قدرت کا ایک وہ ضمیر کہہ لیں اس کو. یہ قدرت اس لیے کرتی ہے تاکہ آپ کو گلٹ نہ ہو، آپ کو ندامت نہ ہو اگر آپ کے ذہن میں انتظام ہے. یہ حسن انتظام ہے خالق کائنات کا. لیکن رات کو جب آپ گہری نیند میں، جیسے آپ نے تھکاوٹ کی بات کی، تو ہوتا یہ ہے کہ اس گارڈ کو بھی نیند آ جاتی ہے بعض کا، وہ بھی سو جاتا ہے. جب وہ گارڈ سوتا ہے تو وہ جو ناپسندیدہ سوچ یا آرزو یا امنگ ہوتی ہے وہ اپنا روپ بدل کر، یہ بڑی اہم بات ہے، سیم روپ میں نہیں آتی کبھی بھی، وہ اپنا روپ بدل کر آپ کے شعور میں آتی ہے اور جو ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے یا آپ ڈرتے ہیں وہ واپس بھاگ کر لاشعور میں چلی جاتی ہے. یہ تو پہلی تھیوری ہے. جو دوسری تھیوری جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اسے ہم کہتے ہیں ایکٹیویشن سنتھسس تھیوری. آپ نے فرمایا کہ آپ جو دن میں دیکھا ہوتا ہے، جو گزرا ہوتا ہے ماضی، وہی آپ کو خواب میں آتا ہے. اس پر بڑی ریسرچز ہیں کیونکہ ریسرچز نے اس کو بہت سارا کچھ ثابت کیا. اس پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ نے ماضی اور اپنی یادوں کو ہی دیکھا ہو تو پھر آنے والی چیزیں آپ کیسے دیکھ لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو خواب میں کیسے دیکھ لیتے جن کو ماضی میں کبھی ملے نہیں ہوتے آپ. لہذا اس تھیوری کے اوپر بہت اعتراضات بھی ہوئے ہیں. جو تیسری تھیوری ہے وہ ہے ڈریم سول تھیوری، کہ ڈریم دراصل ہم اپنی روح سے دیکھتے ہیں
اور ہماری روح جو ہوتی ہے، اور اس میں جب پڑھ رہا تھا یورپ میں، جب مطالعہ کر رہا تھا، تو میں کھڑے ہو کر پوچھا اپنے ٹیچر سے باقاعدہ، اچھا وہ مسلمان نہیں تھے میرے جو ٹیچر تھے، تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ اگر روح جو ہے وہ نیند کے دوران موو کر سکتی ہے، تو ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے جو صوفیہ تھے، ہمارے جو آئمہ تھے، ہمارے جو بڑے تھے، وہ کسی اور جگہ بھی نظر آتے تھے، تو انہوں نے کہا جی اس کی تو حقیقت موجود ہے، یعنی انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچز بتائیں مجھے، تو وہاں پتہ چلا کہ جب آپ گہری نیند میں ہوتے ہیں تو آپ کی جو روح ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اس خوابوں کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، یا اس کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں، پتہ چل جاتی ہیں جو ہونے والی، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ دو بہت مشہور اموات ہیں، جیسے آپ نے ابھی مجھے دو اموات بتائیں، جو مارک ٹوین تھا وہ اور اس کا بھائی جو ہے وہ کھیل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو اس کے بھائی نے کہا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی لاش اور ڈیڈ باڈی ہے میری بہن کے گھر پڑی ہوئی ہے، اور اس کے اگلے دن مارک ٹوین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو یاد ہو ابراہیم لنکن، اس نے اپنی ڈیتھ کے، اپنے قتل کے 2 ہفتے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ مجھے قتل ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک کہہ لیں کہ اکثر اولیاء اللہ بتا دیتے ہیں لوگوں کو کہ فلاں وقت میں ہمارا ہوگا، اور اس میں جو 2 بڑے ماہر نفسیات ہیں کی لڑائی بھی جو پہلی شروع ہوئی، بڑے دوست تھے اور استاد شاگرد تھے، سگمنڈ فرائڈ اور یونگ، ان کی جو پہلی جنگ ہوئی وہ خوابوں پہ ہی ہوئی شروع۔ اچھا، فرائڈ کہتا تھا ڈریمز آر رائل روڈ ٹورڈز انکانشیس، یعنی لاشعور کی طرف ایک شاہراہ عظیم ہے یہ جو ہمیں لاشعور تک پہنچاتی ہے۔ یونگ نے کہا نو سر، ڈریمز آر دا مینیفیسٹیشن آف دا فیوچر، خواب وہ ہے جو ہمیں مستقبل دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر دونوں کا اعتراض شروع ہوا، دونوں نے اپنے اپنے دلائل دیے، دونوں کی کتاب کا نام انٹرپریشن آف ڈریم ہے۔